وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے کئی، اب پتہ نہیں آ رہے ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں، پراٹھے وراٹھے پڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی.
اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھٹ پھٹا. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے, تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے بڑے ترقی کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو, جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو. مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت بڑا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا مل لیں. کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو وہ کیونکہ بہت
زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے، جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا، میں نے اکثر دیکھا، پھر بھی بچ جاتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا. وہ جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی، اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا، موت کا چانس اسی حساب سے، کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے، وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، تو مفتی صاحب جانا پڑے گا، وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا، تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا، میں تو آپ کو جانتا ہوں، اس کو تو نہیں جانتا، آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی، ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کی کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل، بلڈ پریشر، مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے، 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس بولو نا ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت، 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا، چند دن بخار چلا، پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی، تخت ان کے تابع بنا دیا، ہوائیں ان کے تابع کر دی، 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ، صحت بھی، محلات بھی، ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے، اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا، کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا، کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا، وہ ایک ہاتھ، چلو یار پھر بیان میرا ہٹ جاتا ہے، پورا جو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا، تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں، اور جنات بھی ٹینشن میں نا، محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا، نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں، کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا، مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من سأتا، وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا، وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں.
تبینت الجن، جنات کو پتہ چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی، قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت، اتنے وسائل، اتنی دولت، اتنی پاورفل ریاست، اتنے وسائل. 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہیں بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے، اور میرا خون پیتے آ کے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا، نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا، پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا، زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں، چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا، اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں، اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا، اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا، میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم، میری اپنی گاڑی ہے، اور رکشے والا میرا رکشہ ہے، صرف تم، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے، اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا، اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی. ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی، 2 وقت کی روٹی مل گئی، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی، تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے.